انسان کا فطری مزاج ہے، وہ نظم و ضبط کو پسند کرتا ہے، وہ آزادی کو نہیں پابندی کو پسند کرتا ہے۔ ساری دنیا میں آزادی کے نعرے لگا ہے، لیکن جہاں جتنی زیادہ آزادی کے نعرے ہیں وہاں اتنی زیادہ پابندیاں بھی ہیں۔ انسان کا مزاج ہے، وہ اپنے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے کچھ پابندیاں چاہتا ہے، ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، مقننہ اداروں میں وہی ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ اور ساری دنیا کی عدالتیں کسی مسئلے میں فیصلہ کرتے وقت انہی ضابطوں کی پابند ہوتی ہے۔ حکومت اپنا قانون بدل دے، عدالت کے فیصلے بدل دے، تو عدالت بھی انہی ضابطوں کی، ان قوانین کی پابند ہوتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسانوں کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ زندگی کے لیے کوئی ضابطہ، اس ضابطے کی پابندی، اس سے باہر نہ نکلنا اور نہ نکلنے دینا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پولیس کا محکمہ بھی اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ انسانوں کے لیے جو ضابطۂ حیات بنا دیا گیا ہے، یہ محکمہ اس کی نگرانی کرے، کوئی اس سے باہر تو نہیں نکلے۔ پولیس کے یہاں اخلاقیات کا جو معیار ہے وہ اسی ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں، جو اس قوم میں، جو اس ملک میں، وہاں بسنے والوں نے بنایا ہے۔ بہت سے ملکوں کیا بتاؤں، مجبوری ہو جاتی ہے بچوں کو بتانا۔ موضوع وہ ہے جس کا تعلق بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ نہیں کرنے تو رہے، ایک لنک پیچھے کر دیتا ہوں۔ آواز تو ان کے پاس بھی جائے گی، ہمیں جو بات کرنی تھی اسے بڑھو سکے۔ ایک لنک پیچھے کر دیتا ہوں۔ چلیں اشاروں کا تھوڑا سا چھوٹے بچے تو ذرا پیچھے ہو گئے نا، مسجد کی تو ترتیب ہی ہے کہ بچے پیچھے ہوتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ ایک لنک پیچھے والا بچوں کی رعایت میں بڑوں سے کچھ باتیں صرف اشارے کی زبان میں کروں گا، ذرا اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی بچوں بھی شمار کر لیں۔ ایک بہت بڑا اخلاقی گناہ ہے جس کو قرآن نے بھی فاحشہ کہا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس سے پہلے والا جملہ خصوص وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کی بے پناہ معاشرتی خرابی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نعمت عطا فرمائی۔ اور ساری خرابیاں سوچ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک اور بات ہے،
جیسے بات سمجھیں، شراب حرام، وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے کہ انسان نے شراب پی لیا، وہ گناہوں کا مین گیٹ ہے۔ اس کے بعد تو پھر گناہوں کی لائن لگ جاتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جانے جاتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، خاندان برباد ہوتے ہیں، بچے بے سہارا بنتے ہیں، ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے شراب کے نتیجے میں۔ اسی طرح وہ دوسرا گناہ جس کا تذکرہ ہوا، پورے یورپ کا جو خاندانی نظام گزرا ہے، پورا امریکہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اور اب ان ظالمین نے ہمارے ملک کو تاکا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی خرابی ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے ملکوں نے یہ ضابطہ بنا رکھا ہے کہ اگر وہ گناہ جبرن ہو تو گناہ ہے، دو طرفہ رضامندی کے ساتھ ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ ضابطہ صرف غیر مسلموں نے نہیں بنا، مصر کا بھی یہی قانون۔ بہت سے ایسے ملکوں کا جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، بڑی تعداد میں، تو وہاں کی پولیس بھی پابند ہے، چاہے پولیس آفیسر اپنی ذات سے تہجد گزار ہو، مسلمان ہوگا تو وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے، تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، متقی و پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ قانون کا پابند ہے۔ کسی جگہ اگر اسے اس گناہ کا کیس ملا اور پتہ چلا کہ یہ دو طرفہ رضامندی کے ساتھ، تو خاموشی سے چھوڑ دے۔ یہ ہے ضابطے کی اہمیت۔ پولیس کا محکمہ بھی ضابطے کا پابند ہوتا ہے، عدالت بھی ضابطے کی پابند ہوتی ہے۔ یہ ضابطہ بنائے گا کون؟ یہ ہے اصل سوال۔ انسان اس کا اہل ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا ضابطہ بنا سکے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ضابطہ بنانے کا حق صرف مجھے ہے۔ یہ مطلب ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں زندگی کا ضابطہ وہ ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے، جس کا نام ہے الاسلام، وہ دین ہے۔ باقی انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے ضابطے ہیں سب ناکام، سب۔ دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا تھوڑی سی شراب پینے میں تو ہو جاتے نہیں، تھوڑی سی پی لے کھانا ہضم ہو جائے گا، ذرا طبیعت میں چستی آ جائے گی، نشہ پیدا ہو جائے گا، جیسے چائے پی لیتے ہیں، جیسے کافی پی لیتے ہیں۔ اللہ نے شراب کو بہت بڑا حرام کیا، شراب بہت بڑا، جس چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کا ایک قطرہ ہے، ما حرم كثيره فقليله حرام أيضا، زیادہ بھی حرام ہے، کم بھی حرام ہے، ایک گلاس بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے نا؟ انسانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ انسان جن کو اللہ پر اعتماد نہیں، جن کو اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں، جن کو اللہ کے دین پر اعتماد نہیں، جو اپنی عقل کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے اپنی عقل کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں انسان کے لیے ان کا سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا. چھوٹا سا درخت لیں آپ, ایک چھوٹا سا بیج لیں بیج, اور ایک بچے کو سمجھائیں. مولانا بہت پیچھے جانے والے ہیں, اسی لیے کیا لڑائی ہم سے قریب والی نہیں ہے ہم لوگ. یہ بہت اچھا طریقہ ہے بچوں کو آگے بیٹھا کے آگ رہتی ہے حفاظت ہوتی ہے. بڑوں کو آگے بیٹھنا چاہیے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات ارشاد فرمائی, پتہ نہیں آپ لوگوں نے پہنچی یا نہیں پہنچی. حضور فرماتے تھے یعنی اولو الالباب منکم والنہا, جو سمجھدار ہیں وہ مجھ سے قریب رہا کریں. تو کیا اس بات کو ثبوت دیا جاتا ہے کہ ابھی ہم سمجھدار نہیں ہیں؟ اصل میں کیا ہے, پہلے سے ترتیب درست رکھا ہے. سمجھدار تو سامنے ہوتے ہیں نا, اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں. بچے سامنے ہوتے ہیں نا تو ان سے کھیل کود کی بات کرنے کا دل چلتا ہے, ان سے ان کے معیار کی بات کریں. تو تھوڑا سا بیج لیں آپ یہاں املی کثرت سے ہوتی ہے نا, املی کا نام سنتی مزہ آ جاتا ہے. آندھرا تلنگانہ والوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے املی کا نام سنتے. املی کا ایک تھوڑا سا بیج, اور ایک 8 سال 9 سال کے بچے کو بڑے اور اس کو بتائیں اس بیج کے اندر اتنا بڑا درخت ہے تو پوری مسجد کو گھیر سکتا ہے. اس کو اگر لگا دیا جائے گا, اتنی لکڑی ہوگی, اتنی پتیاں ہوں گی جن کو گننا مشکل ہے, اتنا پھل ہوگا, اتنا کھٹا بنے گا, یہ ہوگا یہ ہوگا. وہ کبھی بیج کو دیکھے گا, کبھی آپ کو دیکھے گا اور سوچے گا دادا جان 60 سال سے زیادہ کے ہو گئے ہیں نا, اس لیے یہ باتیں ایسے کیسے ہوتا ہے. لیکن آپ کو بتایا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھدار ہو جائیں, وہ بھی نہ سمجھیں. لیکن اب اس بچے سے کہ اچھا کام کرو, جاؤ زمین کھودو اور اس بیج کو زمین میں لگا. کچھ دنوں کے بعد پودا دیکھتے جب وہ بچہ بھی انشاءاللہ 35-40 سال کا ہوگا, دیکھتے وہ سب کو سامنے آ جائے. اب اس کے بھی سمجھ میں آ جائے. کیوں؟ اس کو سمجھ میں آیا مشاہدے کے بعد. آپ کو سمجھ میں آیا اس لیے کہ اللہ نے آپ کی عقل پختہ بنائی ہے. اللہ کی بات سمجھ میں سب کیا آتی ہے. جن کی عقلیں پختہ ہوتی ہیں ان کو اللہ ایمان بالغیب نصیب فرماتے ہیں. جو عقل کے کچے ہوتے ہیں, جو سمجھ میں بچے ہوتے ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہت وقت گزرنے کے بعد وہ شاید نہیں ہوگا. سمجھ میں سب گیا, بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. روس میں جب کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہوئی, اور وہ تو بے دین کے ہوتے ہیں, یعنی وہ کسی باقاعدہ ایسے دین کو جس کو عرف میں دین کہا جاتا ہے اس کو نہیں مانتے تھے, لیکن دین کے تو وہ بھی محتاج تھے. اس نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قانون تو انہوں نے بنایا تھا, وہ بھی تو دین ہی ہے. یعنی دین کا انکار کرتے ہوئے بھی وہ اس کا اعتراف کر رہے تھے دین کے بغیر تو کوئی سماج زندہ رہ نہیں سکتا, ہم خود بنائیں گے, ہمیں اللہ کا بنایا ہوا دین نہیں چاہیے, ہم خود ارے بھائی جب بنانا ہی ہے, جب اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتے تو پھر خالق کائنات کا بنایا ہوا قبول کر لو نا. اگر نہیں ضرورت تو کوئی بھی مت بناؤ, جنگل کا قانون نافذ کرو.
ہم تو سمجھتے ہیں جب بناتے ہی ہو تو پھر ناقص کیوں بناتے ہو؟ کامل موجود ہے اسے لے لو، اتنی سی بات ہے اسلام۔ جب اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا، ایک کو اس کا اعتراف ہے تو پھر کامل کو دیکھیں قانون بنتا ہے، کہاں بنتا ہے؟ دنیا میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بنتا ہے نا۔ ان بچوں کو خریدنے منتخب کر کے یہ بنائیں گے؟ نہیں، بچے بھی بنائیں گے، بڑے بنائیں گے۔ یہ بچے انسان نہیں، یہ بچے انسان۔ چلو جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں اسے تو لوگ اپنے اپنے گھر بیٹھو، تمہارے ہی گھر سے ہم بچوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ 8 سال کے 9 سال کے بچوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں دیتے ہیں تو کوئی یہ راضی ہوگا؟ انسان نہیں ہے کہ نہیں، قانون بنانے کے لیے جتنا علم چاہیے، جتنی عقل چاہیے، جتنا تجربہ چاہیے وہ ان بچوں کو نہیں ہے۔ ارے اللہ کہتے ہیں زندگی کا قانون بنانے کے لیے جتنا علم اور جتنا تجربہ چاہیے وہ انسانوں کو نہیں ہے۔ اس راہ میں تم سب بچے ہو، میں بڑا دوں گا۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو ہر انسان تسلیم کرتا ہے۔ دین اور ایمان کا منکر بھی تسلیم کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ قانون چاہیے، عالمی میں قانون کو شریعت کہتے ہیں، قانون سازی کو تشریع کہتے ہیں۔ یہ شریعت آپ نے کون تحفظ شریعت و اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے؟ معاشرے میں شریعت کو نافذ کر کے، یعنی قانون کو نافذ کر کے۔ قانون کو نافذ کرنے والے ادارے بھی چاہیے، قانون کی حفاظت کرنے والے بھی ادارے چاہیے۔ پولیس کے ذریعے، عدالت کے ذریعے دنیا میں یہی ہوتا ہے، لیکن قانون بنانے والے پروردگار الا لہ الامر الا لہ الحکم، وہی بنائے گا قانون، اس کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ سارے کمیشنوں کو بھی قانون بنانے کی ضرورت پڑی، یعنی انہوں نے بھی مان لیا ہم دین کے منکر ہیں لیکن دین کے بغیر تو ہمارا بھی کام نہیں کرے گا۔ کیسے فطری اعتراف ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا ہم اپنے قانون میں شراب کے سلسلے میں کیا فیصلہ کریں، اجازت دیں یا نہ دیں۔ کمیشنوں نے سوچا شراب کی اجازت دیں یا نہ دیں، اور اگر دیں تو کتنی مقدار لیں، طے کریں۔ ایک آدمی کے لیے اتنی مقدار پینے کی ہے وہ جائز ہے، اس لیے وہ بھی چاہتے تھے نا ہمارا معاشرہ بھی جرائم سے پاک ہو، بیماریوں سے پاک ہو۔ شراب سے جرائم بھی پیدا ہوتے، شراب سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی۔ تو انہوں نے اپنے ملک کے ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی، یہ بتائیں کہ کتنی مقدار پی کر صحت محفوظ رکھی جا سکتی ہے، کتنی اجازت دے۔ ان کمیونسٹ ڈاکٹروں نے سب خدا کے بولتے تھے، یہ ہے فطرت کا کام۔ کمیونسٹ ڈاکٹروں نے گورنمنٹ کو یہ رپورٹ دی، ہماری سفارش یہ ہے کہ شراب پر مطلقاً پابندی لگا دی جائے، اس کا ایک قطرہ بھی انسان کی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن کب؟ جب بیج جھاڑ بن گیا، تب جب املی کا بیج پورا جھاڑ بن گیا، اب بیٹھے ہیں اس کے پھل گننے کے لیے، کیسے کیسے پھل آتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے کب مانا تھا؟ جب بیج تھا۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ چھوڑ دو ساری چیزوں کو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اور پھر قرآن نے سوال کیا فہل انتم منتہون، بتلاؤ چھوڑو گے؟ سب نے عمل سے بھی قول سے بھی جواب دیا انتہینا اللہم انتہینا انتہینا یا رسول اللہ۔ اللہ آپ بھی گواہ رہیے، اللہ کے رسول آپ بھی گواہ رہیے، ہم
وقت چھوڑ دیا اور مدینے کی گلیوں میں پانی سے زیادہ چڑھا ہوا ہے. تو قانون کی پابندی انسان کی فطرت ہے. سوال صرف یہ ہے قانون کون سا ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کا ہو. جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں انسان کا ہو. جب کبھی ایسی کشمکش برپا ہوئی دنیا میں، ایسے حالات آتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایسے حالات آتے ہیں. اور یہ حالات جو بظاہر بہت نقصان دہ ہوتے ہیں حقیقت میں بہت مفید ہوتے ہیں. پتہ ہے ہوتا کیا؟ دیکھیے اس ملک میں حکومتوں نے ایک مخصوص جانور کے ذریعے پر پابندی رہی ہوئی، لیکن ملک نفاق کی فضاؤں میں جی رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے گڑبڑ ہوئی رہتی ہے، ہوتی ہے نا. اشاروں کو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں سمجھتے؟ جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، جو دعوے دار ہیں حفاظت کے وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پابندی کتنی نقصان دہ ہے یہ کھل کے نہیں آ پاتا. یہ کہے کا نتیجہ ہے؟ نفاق کا نتیجہ. میں نفاق کو ضروری معنی میں استعمال کر رہا ہوں، شرعی معنی میں نہیں. نفاق کسے کہتے ہیں؟ کہنا کچھ کرنا کچھ. جو دعوے دار ہیں نا وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اوپر سے ڈنڈا لے کر عبادت کرتے ہیں، اندر اندر سودے کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں. یہ چل رہا. اس کی وجہ سے اللہ کے قانون اور انسان کے قانون کا فرق سامنے نہیں آ پاتا. اللہ کا قانون کامل ہے، انسان کا قانون ناقص. یہ نہیں سمجھنا. کب سمجھ میں آئے؟ دو میں سے کوئی ایک شکل ہو، یا تو انسان اپنے قانون سے دستبردار ہو جائے تو راحت ملے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ دوسرا انتظام کرتے ہیں انسانوں کے ہی قانون کو غلبہ دے دیتے ہیں. یہ صورتحال اہل ایمان کے لیے وقتی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ نے بہت خصوصی وجہ رکھی ہے یہ، اور اللہ کے فضل سے بہت اہم اور بنیادی بات عرض کی جا رہی ہے. یہ صورتحال اہل ایمان کے لیے وقتی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اللہ انسانوں کے ہی قانون کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. اس غلبے کے جو خطرناک نتیجے نکلتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس قانون کو ماننے والے چیخ پڑتے ہیں ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے. تب اللہ کہتے ہیں اب ایمان والوں آگے بڑھو، کہو یہ ہم سمجھا رہے تھے تمہیں، اب آ جاؤ اللہ کی رحمت کے چھتر چھائے. سمجھو ہمارا ملک اس وقت اس دور سے گزر رہا ہے. یہ فطری فیصلے ہوتے ہیں. آج سوچ لو اگر جس جانور کا میں تذکرہ کر رہا تھا اس کی اسمگلنگ بالکل نہ ہو جائے، اس کے سلسلے میں نفاق بالکل ختم ہو جائے، مسلمان بھی ایک مرتبہ 100% توبہ کر لیں، ہم 50 سال کے لیے بالکل اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اس کے محافظین ہیں ان سے کوئی لینے والا نہ ہو. جب 50 سال بہت ہوتے ہیں، 20 سال میں انشاءاللہ عقلیں ٹھکانے لگتے ہیں. لیکن اس کے بعد نتیجے نہیں ہوگا. بالکل یہی حال پورے معاشرے کے سلسلے میں ہوتا ہے. جب خود مسلمانوں میں منافقین کی تعداد بڑھ جاتی ہے،
ہم اصطلاحی طور پر کسی کو منافق نہیں کہتے کہ ہم اسے کافر کہتے، لیکن عملی نفاق سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. اللہ کا نام لینا، اللہ کے رسول کا نام لینا، منمانی زندگی گزارنا، یہ عملی نفاق تو ہے. اور فقہاء اور مفسرین کہتے ہیں کہ نفاق کے مختلف درجات ہیں، بعضهم فوق بعض. جب نفاق بہت بڑھ جاتا ہے تو پتہ ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کی افادیت گم ہو جاتی ہے. اللہ کے قانون کی افادیت گم ہو جاتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک مریض شکر سے بچنے کے لیے گولی کھاتا ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا ہے چائے میں شکر نہیں، میٹھا بھی نہیں، فرنی بھی نہیں، چاول بھی نہیں، شکر والے فروٹ بھی نہیں. وہ سب کے سامنے تو بڑا متقی بنا رہتا ہے، پیلی چائے پیتا ہے، کمرہ بند کر کے میٹھی چائے پیتا ہے، گھر کے اندر جا کر چھپ کر چاول کھاتا ہے. یہی تو نفاق ہے نا. تو اس دوا کی افادیت گم ہو جائے گی نا. دیکھنے والے سمجھیں گے اس دوا میں نفع نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا. حالانکہ قصور دوا کا نہیں ہے، قصور مریض کا ہے نا. جب معاشرے میں نفاق کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کی افادیت گم ہو جاتی ہے. بھئی یہ بتاؤ، اگر سخت دھوپ ہے تو انسان دھوپ سے بچنے کے لیے کہاں جائے گا؟ سایہ تلاش کرے گا. سایہ ہو تب جائے گا نا، سایہ ہی نہ ہو تو کہاں جائے گا؟ انسانوں کے بنائے ہوئے دنیا میں جتنے قوانین ہیں وہ دھوپ کی مانند ہیں. اللہ کی شریعت سایہ ہے، سایہ. لیکن سایہ باقی تو رہنا چاہیے نا. یہ آنکھوں سے نظر آنے والا سایہ نہیں ہے، یہ دل سے نظر آنے والا سایہ ہے. اس کے نتائج نظر آتے ہیں. دعوت کی بنیاد یہ ہے، دعوت دین اور دعوت اسلام کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھیں. دعوت دین کی بنیاد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ کا حکم مان کر مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر ان کے اپنے مسائل حل ہو چکے ہوں. تو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو بھاگتا ہے. سب کچھ تجربہ کر کے دیکھ چکے، کہیں کوئی فائدہ ہے، چلو وہیں چلے، انہیں سے پوچھو. جیسے خدا نہ خواستہ ایک کینسر کا مریض ہے، شہر میں بھی گیا، دیہات میں بھی گیا، دوا والوں کے پاس بھی گیا، جھاڑ پھونک والوں کے پاس بھی گیا، سب کچھ کیا، لیکن کینسر کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. کسی نے بتایا حیدرآباد میں ایک صاحب ہیں، ان کو ایسے ہی خطرناک کینسر ہوا تھا، انہوں نے علاج کرایا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. مریض پوچھے گا ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا خاندان کون سا، پوچھے گا، بھاگ کر جائے گا. السلام علیکم، ہمیں پتہ چلا آپ کو بھی بیماری تھی اور لاسٹ اسٹیج میں کینسر تھا. اللہ کے واسطے ہمیں بھی بتائیے کہاں گئے تھے، کس کے پاس علاج کرایا تھا. جو نہیں پوچھتے جس کے پاس گئے تھے وہ مسلمان کا ہندو ہے. مریض کو دوا چاہیے، دوا. انسانیت کو رحمت چاہیے، رحمت. اور رحمت اللہ کی شریعت میں ہے، لیکن ہو تو فائدہ تو ہو کسی مریض کو. علاج کا اثر ایک شخص میں ظاہر ہوتا ہے، شریعت کا اثر ایک سماج میں ظاہر ہوتا ہے. شریعت کے ذریعے سماج کے مسائل حل ہوتے ہیں، شریعت کے ذریعے معاشرے سدھرتے ہیں. حضرات صحابہ کرام جب نکلے جزیرۃ العرب سے باہر، جہاں کے قدم پڑے
یہ ان کی تلوار کی طاقت نہیں تھی، یہ ان کے کردار کی طاقت تھی، یہ ان کے معاشرے کے مسائل کے حل ہو جانے کی طاقت تھی۔ وہ بھوکے تھے، ننگے تھے، بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، روٹیاں مشکل سے ملتی تھی۔ جب ایران کے علاقے میں صحابہ کرام پہلی مرتبہ پہنچے گے، پتلی پتلی چپاتیاں آئیں، وہ سمجھے کہ ٹیشو پیپر ہے، انہوں نے اسے ہاتھ میں اتر لو، انہیں معلوم ہی نہیں تھا اتنی پتلی بھی روٹی ہوتی ہے۔ کھانا نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، لیکن انسان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو چکے تھے۔ وہاں چوری نہیں تھی، وہاں ڈاکہ نہیں تھا، وہاں بدگمانیاں نہیں تھی، وہاں حسد نہیں تھا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اصولوں پر جنگیں ہوتی تھی، دل حسد سے خالی ہوتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہے، دل دونوں کے کتنے پاکیزہ ہیں، اور شریک ہونے والوں کے دل کتنے پاکیزہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی طرف سے جنگ کرنے، حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا حضرت؟ فرمانے لگے میں اصولی طور پر حضرت علی کو درست سمجھتا ہوں، اس لیے جب ان کی طرف سے کروں گا، کھانا ان کا مزیدار ہوتا ہے جیسے کھانا ہمارا۔ اور وہ یہ نہیں کہتے میدان جنگ میں ادھر سے کھڑے ہو کے کھانا کھانے کو، اصول کا اختلاف، ذاتیات کا نہیں۔ روم کا بادشاہ حضرت معاویہ کو خط لکھتا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی اور علی کی جنگ ہے، آپ اجازت دیں فوج بھیج دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک کو اپناؤ، دوسرے کو ختم کرو، بعد میں اس کو ختم کرو۔ حضرت معاویہ اتنے کم وقت رومئی ہوتے، تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی؟ اگر تو حضرت علی پر حملہ کرے گا نا، علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی جو تیرے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔ یہ ہمارا آپس کا اصول کا اختلاف ہے، ضابطے کا اختلاف ہے، ہمارے دل نہیں لڑتے۔ یہ سماج بنا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ جس طرح کسی دوا سے ایک فرد کی صحت بنتی ہے، اللہ کے دین سے پورے معاشرے کی، پورے سماج کی صحت بنتی ہے۔ لیکن جب معاشرے میں نفاق کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر صحت نہیں بنتی ہے، مسائل نہیں حل ہوتے، اور اس کی وجہ سے اللہ کا دین بدنام ہوتا ہے، اور انسانیت کے ساتھ زبردست ظلم ہوتا ہے، اور ظالم ہوتے ہیں اس وقت کے مسلمان۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مظلوم ہیں، اس وقت روئے زمین میں ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ دنیا پریشان ہے، دھوپ میں پریشان ہے، اسے سایہ چاہیے، ہم نے اسے سایہ نہیں مہیا۔ دنیا اپنے مسائل سے جوجھ رہی ہے، روزانہ اسمبلی ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں نئے نئے قانون بنائے جا رہے، کیوں بنائے جا رہے؟ مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی ہر نئے قانون سے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں، ہم حل شدہ مسائل کا تجربہ ان کے سامنے نہیں پیش کر رہے، ہم ایسا سماج انہیں نہیں دکھا رہے جہاں مسائل حل ہو چکے۔ یہ ہوتا ہے نفاق کا غلبہ، یہ آتا ہے تاریخ میں، لوٹ کر یہ دور آتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ پہلے زمانے میں جب ایسا دور آیا کرتا تھا تو اللہ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے اب کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی، لیکن دور تو آئیں گے نا۔ جب دور آئیں گے تو اللہ اس وقت کے اپنے کسی مقبول بندے سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روشنی حاصل کرے گا، اور کام کرے، کام لیتے ہیں نا، کبھی ایک سے لیتے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے سے پوری جماعتوں سے کام لیتے ہیں، بہت سارے افراد سے کام لیتے ہیں۔ یہی ہے وہ تجدیدی نظام جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک چلتا ہے۔ میں اس وقت آپ کو اس نظام میں لے لے جاؤں گا، ورنہ بات دوسری طرف چلی جائے۔ جب ایسا دور آتا ہے اور اللہ کو انسانوں پر پیار آتا ہے، اللہ سب کے رب ہیں، سب کے رب ہیں، اور اللہ
سب کے لیے رحمان و رحیم ہے. رحمان الدنیا ورحیمہما، حدیث میں یہ جملہ آتا ہے. دنیا میں اللہ سب کے لیے رحمان ہے اور رحیم اللہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی. تو دیکھیں دنیا میں رحمت ڈبل ہو گئی نا. آخرت کے لیے صرف رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ایک، اور دنیا کے لیے رحمان دنیا اور رحیم ہوگا. دنیا میں اللہ کی رحمت کی دو صفات ایک طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے اللہ سب کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی کافروں کے ساتھ. جب بہت دنوں تک بیچارے نافرمان بندے بھٹک چکے ہوتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی رحمت کا سایہ دینا چاہتے ہیں تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نفاق کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اب نفاق ختم کیسے ہوتا ہے؟ نفاق ختم اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو کھڑا کرتے ہیں شریعت پر پابندیاں لگانے کے لیے. یہ اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایسی رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے جیسے کہیں پھوڑا ہے، بہت دن ہو گئے درد سے بلکتے بلکتے، تو ڈاکٹر کہتا ہے تو کینچی چلانی پڑے گی. اچھا لگتا ہے کینچی چلانی، لیکن یہ فیصلہ محبت کا ہے یا نفرت کا ہے؟ نکال دو ایک مرتبہ اندر کا سارا مواد، پھر پٹی باندھ دو، سوکھ جائے گا، زخم ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کینچی چلانی. اور کینچی دیتے ہیں دشمنوں کے ہاتھ تاکہ ڈھنگ سے چلائیں، ذرا بھی رعایت نہ کریں. اپنوں کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ بہت سوچ سوچ کر چلائیں گے. باپ ذرا اپنے بیٹے کا آپریشن کرے، وہ تو مار ڈالے گا آپریشن کے ٹیبل پہ، اس کو سوچ کے تھوڑا 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 کاٹے گا. وہاں تو پورا زخم کاٹنا ہوتا ہے، گہرا چلانا ہوتا ہے، اس لیے چاقو باپ کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. ذرا بھی رحم نہیں ہونا چاہیے اس وقت. اس وقت رحم کرنا ہی بے رحمی ہے. اللہ بھی رحم نہیں کرتی، بالکل رحم نہیں کرتی. پھر اللہ ظالموں کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ پابند، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ساری خرابیاں اللہ کے قانون کی وجہ سے، ہم قانون بنائیں گے تو ٹھیک ہوگا. اور اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں معاشرے کی خرابیاں اللہ کے قانون کی وجہ سے نہیں ہیں، معاشرے کی خرابیاں اللہ کے قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی عمل نہیں کرتے، اس لیے خرابیاں لگا دو. اس پابندی کے نتیجے میں ایک مرتبہ وہ دور لوٹ کر آتا ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی بعثت کے بعد مکے میں کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا. مکے کی تاریخ میں کسی منافق کا نام نہیں لیا جا سکتا. نفاق کا دروازہ تو کھلا مدینے میں، اللہ سے نمونے دکھاتے ہیں. جب پابندیاں رہتی ہیں نا تو پتہ ہے ہوتا کیا ہے، دل نہیں مٹتا، نفاق مٹتا ہے. پابندیوں کے نتیجے میں اللہ کا دین نہیں مٹتا، نفاق مٹتا ہے. جس طرح آپریشن سے اچھا گوشت نہیں نکالا جاتا، مواد نکالا جاتا ہے، زخم صاف کیا ہے، نفاق کرا ہوا. بظاہر نظر آتا ہے صاحب لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ جھنڈا لے کر کھڑے، عورتیں جھنڈا لے کر کھڑی، مرد جھنڈا لے کر کھڑے. ہمیں یہ قانون پسند نہیں، ہمیں اللہ کا قانون پسند نہیں، ہمیں قرآن پسند نہیں، ہمیں حدیث پسند. اور منافقوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، نقاب ہٹا دیے جاتے ہیں، نفاق ختم ہوتا ہے. اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، پھر انہیں اپنی ذات سے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم اپنی ذات سے اللہ کے دین پر عمل کریں. ہو گیا جب حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ نفاق باقی نہیں. نفاق تو پنپتا ہے سہولتوں میں، مشکل حالات میں تھوڑی فرق.
جہاں منافق کو کلمہ پڑھ کر اپنے مفادات ملتے ہیں وہاں منافق ہوتے ہیں، اور جہاں کلمے کا انکار کر کے اپنے مفادات ملتے ہیں وہ نقاب دوش کرتے ہیں، انکار کر کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو ان پابندیوں کے نتیجے میں سمجھو اس کو ہمارا ملک کس دور سے گزر رہا ہے، ان پابندیوں کے نتیجے میں دین نہیں مٹتا، نفاق مٹتا ہے۔ دھیرے 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 سارا نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ جب سارا نفاق ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں انسانوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا، اور وہ تھک جاتے ہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے نتائج کو بھگتتے بھگتتے کہ بوجھ ہو رہے جس کو وہ اپنے اوپر اٹھا کر، اب ان کو ضرورت پڑتی ہے بھائی کیا طریقے سے جیئیں، کوئی ضابطۂ حیات تو چاہیے۔ ہم تو سارے تجربے کر کے تھک گئے، تو انہیں نظر آتا ہے بھائی وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں نا جو اللہ کے دین پر جمے ہوئے ہیں ان کی زندگیاں بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں ان کی زندگیاں۔ تو پھر ایک 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 ادھر آنا شروع ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ باسا پلٹ دیتے ہیں، اکثریت اقلیت بن جاتی ہے، اقلیت اکثریت بن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کا وہ غلبہ جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہمارا دوست، ہمارا ملک اس وقت اس دور سے گزر رہا ہے، اس روح پر چل پڑا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ کے دین سے کم دے رہا ہے۔ یہ جو اس وقت اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، اور حوصلہ کہاں ہوتا ہے؟ ہاتھ میں، کہاں؟ سر میں، دل میں ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ مضبوط دل میں ہوگا، اور دل میں مضبوطی کیسے آتی آتی ہے نا؟ اسی لیے اللہ کی آتی محنت کرے۔ بتائیے لگتا صاحب اس کا ملک کی حالات سے کیا جوڑ ہے؟ اسی کا تو جوڑ ہے۔ جس کا دل مضبوط ہوگا، جس کا دل روشن ہوگا۔ اچھا آپ سوچیے، ابھی اگر میں آپ کو انگلی کا ایک بیج دکھاؤں اور میں کہوں کہ پاوڑا درخت بنے گا، آپ کے ذہن میں درخت کا تصور آ رہا ہے؟ اگر کیوں؟ آپ کا قلب روشن ہے، لیکن یہ قلب روشن ہے مشاہدات کے نتیجے میں، دل روشن ہوتا ہے ایمانیات کے نتیجے میں، بغیر کسی مشاہدے کے۔ کیا وجہ تھی؟ اور یہ سورہ احزاب، ہمیں معاف کیجیے گا، ہمیں قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا، نہ کوئی مطالعہ ہے نہ کوئی مشاہدہ ہے۔ ایک اللہ کی کتاب یاد کی ہے، اللہ کرے ہمیشہ یاد رہے، لیکن اللہ کی کتاب میں سب کچھ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ مکہ مکرمہ کے سب ترین حالات میں، مدینہ منورہ کے آزمائشوں کے حالات میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو اس بیج کو درخت بنتا ہوا۔ لوگوں کی فتح، ایران کی فتح، کیا ہے کوئی بیج کا درخت بنتا ہے، اتنا پھیلے گا، اتنا پھیلا ہوگا۔ جب احزاب آئے، احزاب سمجھے نا، کفر کی جماعتیں، غزوہ احزاب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا اس زمانے میں ترجمہ ہوگا کفر کا متحدہ محاذ، یاد رہے گا ترجمہ؟ یہ ہے غزوہ احزاب۔ ہر نمونہ
آتا ہے جب پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہمارے سامنے سے اسی قسم کا ہو آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بہت چلی. ہم خندق کھول کر اپنی حفاظت کرنے کی چاہیے. اس وقت ایک چٹانا بھی خندق کھولتے ہوئے ٹوٹنے صحابہ تھکے ہوئے تھے, پیٹ پر پتھر بسے ہوئے تھے, محنت کر رہے چٹان نہیں تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدار اپنے ہاتھ میں لیا. ایک مرتبہ جو قدار مارا اس سے چنگاری نکلی اور چٹان تھوڑی سی ٹوٹی. آپ نے فرمایا اللہ, تمام صحابہ کرام نے اللہ حوصلے بلند ہو گئے. پھر مارا, پھر چنگاری, پھر مارا, پھر چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا پہلی مرتبہ جب آپ کی چنگاری نکلی اس نے مجھے فلاں فلاں ملکوں کے خزانے دکھائے گئے, دوسری بار مجھے فلاں علاقہ دکھایا گیا, تیسری بار مجھے فلاں علاقہ. صحابہ خوش ہو گئے. انشاءاللہ یہ سب پتا ہوگا ان ساری جگہوں پر اللہ کا دین پہنچے گا, اللہ کے حکم کا غلبہ ہوگا. خوشی اس کی نہیں تھی ہم مالک ہو جائیں گے, خوشی اس کی تھی ظلم ختم ہو جائے گا, زیادتیاں ختم ہو جائیں گی, ناانصافی ختم ہو جائے گی, اللہ کا دین پہنچ جائے گا. اور پوزیشن کیا ہے؟ آنے والے لشکر سے اپنے کو بچانے کا انتظام نہیں. اتنے مشکل حالات, بس منافقین سے برداشت نہیں ہو سکا اور چیخ پڑے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. ایک جماعت نے کہا چلو چلو اب یہاں ٹھہر کر کوئی فائدہ نہیں, واپس چلیں. دھوکے بازی کی انتہا ہو گئی. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ان حالات میں ایمان والوں کو آزمایا گیا. کیا ہے یہ آزمائش پتہ ہے؟ سخت حالات ڈال کر منافقوں کو بھاگ جانے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ حالات کے آزمائش جیسے گھروں میں غلے کو چھننے میں ڈالتے ہیں نا, زور سے ہلاتے ہیں کائی کے لیے جتنی گندگی یہ سب نکل جائے, صرف اچھے دانے بچے. جیسے چھٹکتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, سوپ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں سوپ کہتے ہیں, سوپ میں چھٹکتے ہیں کائی کے لیے. بیچارہ دانا کہے گا میں نے کیا گناہ کیا, مجھے اتنی سزا دی جا رہی ہے. تم نے گناہ نہیں کیا, تمہارے ساتھ جو بھوسا ملا ہے گناہ اس نے کیا تھا. یہ تم کو سزا نہیں دی جا رہی, تم کو کام کیا جا رہا ہے. اتنی زور زور چھٹکا جا رہا ہے کہ وہ سارا بھوسا نکل جائے. بالکل اسی طرح اللہ اتنے سخت حالات ڈالتے ہیں ایمان والوں پر کہ منافق بھاگ جانے کے سوا کوئی اور فیصلہ نہیں کرے. ایک کر کے سفر وہ سوچتے اب یہاں رک کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا هنالك ابتلي المؤمنون, ایمان والوں کو آزمایا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور وہ سخت جھٹکے دی گئی. تو کیا ہوا؟ ایک بھی ایمان والے کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی, جھٹکے دیے جانے ایمان والوں کو. اور زبان کون کھولنا ہے؟ اگلی آیت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ان حالات سے گھبرا کر منافقین نے کہنا شروع کر دیا, جن کے دل ایمان تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں. اور یہ کہہ کر ایک ایک کر کے کھسک گئے. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. جب ان میں سے جماعت نے کہا چلو یثرب والو اب یہاں ٹھہر کر کوئی فائدہ نہیں, واپس چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ
حضور ہمیں جانے کی اجازت دے دیجیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بالکل نہیں چاہتا جانے کا. آپ کو اکیلے چھوڑ کر کے جانا کون پسند کرے گا؟ اب بھی اپنی گھر سے اطلاع آئی ہے کہ گھر میں چھت نہیں ہے اور خطرہ ہے کوئی چور آ کر کے چوری نہ کر لے، اس لیے ہمارا جانا ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں بھولے بھولے کچھ نہیں ہے، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں. جانا نہیں، کوئی روکنا نہیں، جانا ڈاکٹر تو بھی جاؤ، تو بھی جاؤ، تو بھی جانے سے تعداد بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے نا. ایمان والے تو پہلے ہی چھوڑے تھے، اور جب منافق جانے لگے تو وہ خبر سے بھول جاؤ اور تو تعداد بڑھ گئی. یہاں گھٹے گی گھٹے گی گھٹے گی، مت گھبراؤ اس سے، گھٹنے دو. روکنے کی کوشش اس لیے مت کرو کہ چلے جانے سے تعداد گھٹ جائے گی، روکنے کی کوشش اس لیے ضرور کرو کہ چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کرے اس کی بھی سمجھ میں آ جائے، یہ بھی پختہ ایمان والا بن جائے. اس ہمدردی کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اس ڈر کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو گے کہ یہ چلا جائے گا تو ہماری تعداد گھٹ جائے گی، تو اللہ تمہیں بھی واپس کر دے گا. تم بھی کرو، تمہاری بھی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. جن حالات میں منافقین نے یہ بات کہی تھی، انہی حالات میں ایمان والوں نے کیا کہا؟ بالکل کیا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمان والوں نے کفر کے اس متحدہ محاذ کو دیکھا، جب اس آنے والی کفر کی جماعتوں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ارے ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کا بھی تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے حالات آئیں گے پھر مدد آئے گی، حالات آگے مدد بھی آئے گی. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان حالات کے نتیجے میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، انہوں نے اپنے کو اور اللہ سے بول کر اللہ آپ کے ہیں مرے چاہے جی. ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور اس فیصلے کے لیے بہت مضبوط حوصلہ چاہیے. اسی حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے تو ذکر میں بیٹھایا جاتا ہے، اسی حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے تو لمبا لمبا مراقبہ کرایا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہو ساری دنیا سے ہٹا کر کے صرف تسبیح پکڑا کر کے بیکاروں کی جماعت بنائی جا رہی ہے؟ ساری دنیا کے کفر سے ٹکرانے کے لیے دلوں میں حوصلہ پیدا کرایا جاتا ہے. یہی حوصلہ پیدا کیا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو سماج بنتا ہے نا، بظاہر مظلوم ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، لیکن ان کے سماج میں ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی، بات بات پر طلاقیں نہیں ہوتی، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے. ان کے دلوں کا سکون ان کے چہروں پر نظر آتا ہے. جب ساری دنیا کے چہروں پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کا سکون قابل دید ہوتا ہے. انسان مجبور ہے انسان جب وہ تھک جاتا ہے اور سب چیزوں کو آزماتے تو سوچتا ہے بھائی یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ اچھے کیسے؟ ضرور ان کے پاس کامیابی کا کوئی نسخہ ہے. اللہ کے واسطے ہمیں بھی بدلا دو. اور وہیں سے پاسا پلٹنا شروع ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلے یہ چٹائی ہو چکی ہوتی ہے. اس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دلوں پر محنت کرنی ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا یقین عطا فرما، ایمان بالغیب عطا فرما دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا معاشرہ بنتا ہے، جو اصلاح معاشرہ آپ نے دیکھا ہے نا. اب ہمیں شریعت کا تحفظ کرنا ہے اپنی ذات میں، اپنے گھر میں، اپنے ذاتی معاملات میں. دنیا ہم سے جھوٹ بولے گی، ہمیں سچ بولنا ہے. دنیا ہمیں دھوکہ دے گی، ہمیں ایمانداری سے کام کرنا ہے. دنیا ملاوٹ کرے گی، ہمیں خالص مال بیچنا ہے. ہمیں اپنی تجارتوں کو بھی پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو بھی پاک کرنا ہے، ہم کو بااخلاق بننا ہے. دنیا ہم سے نفرت کرے
تعلق دل سے ہوتا ہے. ایک پھل سڑ جائے گا، چاہے آپ اس کی پیکنگ کتنی اچھی کر دیں، توڑیں گے تو اندر سے بدبو ہی نکلے گی. اور ایک تر و تازہ پھول ہے، اس کو کھولیں گے تو خوشبو ہی نکلے گی. محبت اور نفرت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جب دلوں میں بگاڑ آتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بڑی بے ادبی کے ساتھ گفتگو کی. حضرت معاویہ نے بہت گرمی سے پوچھا تمہیں کیا ضرورت ہے اور زیادہ دے. کسی نے کہا حضرت اس نے اتنی بدتمیزی کی اور آپ نے اس کے ساتھ اتنا محبت کا معاملہ کیا، اس کی خاطر میں اپنے کو کیوں خراب کروں؟ اس کی خاطر میں اپنے کو کیوں خراب کروں؟ اس کا جو مزاج تھا اس کے مطابق وہ معاملہ کیا، میں اپنے علم کو کیوں چھوڑوں؟ مجھے اللہ نے جو مزاج دیا میں اس کے مطابق معاملہ کیا. ہاں ہمیں یک طرفہ صبر کرنا پڑے گا، ہمیں یک طرفہ محبت کرنی پڑے گی، ہمیں یک طرفہ ایمانداری برتنی پڑے گی، ہمیں یک طرفہ انصاف کرنا پڑے گا. اسی پر کھڑا کیا تھا مکی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو. یہ جو قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ تاریخ کا ایک اہم ترین عمل ہے جس کے بغیر اگلے فیصلے نافذ نہیں ہوتے. سوچیں، جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، جو علم ہیں، وہ ان لوگات پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ آگے کی شکلیں خود کھولیں گے. ہمیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. جو اللہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آسان شکل ہے. اس کی دینا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے مجھے راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن میں نے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بھٹکائے گا نہیں. مجھے اس پر اعتماد ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. بھروسہ کر لو اللہ پر جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کبھی نہیں مرتا ہے. اسی کی پاکی بیان کرو، اس پر توکل کرو، اپنے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ زندہ بھی ہے، اللہ بینا بھی ہے، اللہ ہمدرد بھی ہے، اللہ مہربان بھی ہے. وہ ہمیں غلط راستے پر نہیں لے جائیں گے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں گے، کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن یہ بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کا یقین چاہیے نا. پھر میں کہوں گا اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے. اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے یہ جو اچانک پچھلے 20-25 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ذکر کا ماحول تھوڑی بنایا ہے. اللہ بھی اس دنیا کو باقی رکھنا چاہتے. اللہ انسانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا چاہتے. اس لیے اللہ ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے ہیں جو اس ماحول میں جم سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس انتظام سے پورا فائدہ اٹھا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سب کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے ہاتھ سے کمزور بندے ہیں، ہمارے ہاتھ پر اللہ قدم پھسلنے سے بچا لیجیے، اللہ قدم پھسلنے سے بچا لیجیے، اللہ قدم پھسلنے سے بچا لیجیے. اللہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ آپ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری امت کو استقامت نصیب فرمائیے. لیکن اللہ آپ کا قانون نہیں بدلا کرتا. اللہ اگر آپ نے چھٹنی کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے گا جن کو آپ چھانٹ کر پھینک دیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے گا جن کو آپ چنیں گے، جن کو آپ منتخب فرمائیں گے، جن کو آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں گے. اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اچھی موت نصیب فرمائیے، اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے، اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ بہت کمزور ہے، اللہ بہت کمزور ہے. اللہ ان مشکل ترین حالات میں ٹک پانا ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ صحابہ کرام کے درمیان تو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اللہ ہم تو 1500 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اللہ ہمارا ایسا کوئی سرپرست نہیں ہے، اللہ ہمارا ایسا کوئی ولی نہیں ہے، اللہ ہمارے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. اللہ آپ اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دیجیے، اللہ آپ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے. اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائیے. اللہ ان مشکل حالات کو جلدی سے گزار دیجیے. اللہ امتحان کی ان گھڑیوں کو جلدی سے ختم کر دیجیے. اللہ جو دشمن ہیں ان کو دوست بنا دیجیے، جو دور ہیں ان کو قریب کر دیجیے، جو نفرت کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. اللہ دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے. اللہ ہم سب کو اپنے دین کا حامی و مددگار بنا لیجیے، محافظ بنا لیجیے. اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائیے. اللہ ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں اللہ اپنے دین کو نافذ فرما دیجیے. اللہ ہمارے اخلاق اچھے بنا دیجیے، ہمارے معاملات اچھے بنا دیجیے. اللہ ہماری معاشرت اچھی بنا دیجیے. اللہ ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، باطن کی بھی اصلاح فرمائیے. اللہ ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے، باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے. اللہ ہر وقت اپنی یاد، اپنا دھیان، اپنا ذکر نصیب فرمائیے. اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو بے دین نہ بنائیے، کسی کو مرتد نہ بنائیے، کسی کو جہنمی نہ بنائیے. اللہ دور قریب جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.